بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. دنیا میں لوگ اتنے ظالم بھی ہو سکتے تھے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. میں آج جتنے غم اور دکھ سہ چکی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا میں اب پتھر کی ہو چکی ہوں. اب مجھے کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے وجود نے اتنے غم اور اتنی تکلیف برداشت کی ہے کہ اب ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے ابھی بھی بہت سی تکالیف باقی تھیں، اور مجھے ان سب کو برداشت کرنا ہی تھا اور ایک ایک کر کے ان میں سے گزرنا تھا. میں نے شادی کے یہ 3 سال نہ جانے کس جہنم میں گزارے تھے. لڑکیوں کو شادی کا بہت ارمان ہوتا ہے، انہیں اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل جائے گی. وہ اپنے گھر میں خوش و خرم رہیں گی، اپنے شوہر کی رانی بن کر رہیں گی، نئے نئے کپڑے پہنیں گی، میک اپ کریں گی، گھومے پھریں گی، باہر سے کھانا کھائیں گی. ہماری ماؤں نے تو کچھ اسی طرح سے ہمیں روک ٹوک کر گھر میں قید کر کے رکھا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنی کسی فرمائش کے جواب میں اماں کی طرف سے یہ فقرہ سننے کو ملتا کہ اپنے سارے شوق شوہر کے گھر جا کر پورے کرنا. اور ہم بیچاری لڑکیاں دل محسوس کر رہ جاتی ہیں. لیکن ماؤں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ساری شادیاں گڈے گڑیاؤں کی طرح ہنسی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ کئی شادیوں میں تو جان گھس جاتی ہے، دل کا خون کرنا پڑتا ہے، اپنا من مارنا پڑتا ہے، اپنے وجود کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کامیاب ہوتی ہے. لیکن اس سب کے دوران اس لڑکی کا وجود باقی نہیں رہتا. میں بھی زندگی سے بھرپور ایک شوخ چنچل لڑکی ہوتی تھی. مجھے شرارتیں کرنا پسند تھا، میں زندگی کو اپنے انداز میں جینے کی قائل تھی. لیکن اماں کہتی تھیں کہ لڑکیوں کو ایسے اتوار نہیں رکھنے چاہیے، ورنہ آگے جا کر مشکل ہوگی، کیونکہ لڑکیوں کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر سسرال میں اس طرح کا رویہ رکھیں گی تو تانے تو ماؤں کو ہی سننے پڑتے ہیں. لیکن میں اماں سے یہی کہتی کہ اماں تم فکر مت کرو، کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا، تمہاری بیٹی بہت سمجھدار ہے. لیکن اماں کا جواب آگے سے مجھے دبا دیتا. ان کا کہنا تھا کہ تمہاری سمجھداری سے ہی تو ڈر لگتا ہے، اور میں واقعی سر سے پیر تک تپ جاتی. اماں نے اکیلے تنہا میری پرورش کی تھی. اماں نے ابا کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنی پسند سے شادی کی تھی. خاندان کے لوگوں نے بہت باتیں کی، بہت تانے دیے، بہت انگلیاں اٹھائیں، لیکن اماں کا ایک ہی کہنا تھا کہ شادی ایک بار ہوتی ہے، دل ایک بار بستا ہے، اور میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا دل نہیں اجاڑ سکتی، اپنی خوشیوں کو نہیں مار سکتی. اور پھر میرے نانا نانی نے امی کا ساتھ دیا. یوں اماں نے اپنے ایک مزارے سے شادی کر لی. دراصل میرے ابا میرے نانا کے پاس ملازمت کرتے تھے. نانا کی بہت ساری زمین تھی جہاں پر وہ مختلف فصلیں لگاتے تھے. ابا نے بھی اس میں سے کچھ زمین ٹھیکے پر لی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابا نانا کی زمین کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے. یوں نانا انہیں ایک معقول تنخواہ دیتے تھے. ابا اکثر گھر پر بھی آ جاتے، نانا کے لیے کھانا لینے یا پھر کھیتوں سے کچھ دینے کے لیے. وہ گھر کا چکر لگا لیتے. یوں ایک دن ان کی نظر امی پر پڑی، اور وہ پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھے. اب وہ بہانے سے گھر کے چکر لگانے لگے. امی نے بھی جب ان کی نظروں کو محسوس کیا تو پہلے پہل تو انہیں برا لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جھجکنے لگیں، شرمانے لگیں، اور پھر اسی شرماہٹ میں اور جھجک میں ان دونوں کی بات چیت ہونے لگی، اور یوں وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ شادی کا فیصلہ کر لیا. لیکن تب تک ابا کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ تو نانا کے گھر ملازم تھے، اور یوں ان کے گھر میں ان کی ہی بیٹی پر آنکھ رکھنا کہیں نانا کی غیرت کو جوش نہ دلا دے اور ان کو وہ قتل نہ کر دیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. امی نے نانا کے ساتھ خود شادی کی بات کی اور کہا کہ میں صرف اور صرف نواز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ ادھر ادھر میرے لیے کوئی رشتہ مت دیکھیں، اور مناسب سمجھیں تو مجھے نواز کے ساتھ رخصت کر دیں. نانا نے بیٹی کی محبت کو دیکھ لیا تھا، تاہم وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ اس طرح فیصلہ کر لیتے. انہوں نے کافی دن میرے ابو کو جانا، ان کو پرکھا، اور پھر جب میرے ابو کو بھی اپنی محبت میں سچا پایا تو ایک دن مقرر کر کے ان دونوں کی شادی کر دی. امی بہت خوش تھیں اور ابا بھی بہت خوش تھے. ان دونوں نے اپنی محبت پا لی تھی، لیکن نہ جانے کس طرح
ان کی محبت کی کہانی گھر سے نکل کر لوگوں کی زبانوں پر پھیل گئی اور یوں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ امی ان سب باتوں سے بہت دل برداشتہ ہوتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے ان باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیا تھا۔ امی کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی نانی کا انتقال ہو گیا اور نانی کے غم میں نانا نے بھی وہاں جانے میں دیر نہیں لگائی، اور میرے پیدا ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی وہ بھی نانی سے جا ملے۔ گو کہ ابا کو ان کا دکھ تھا اور ان کے اس طرح اچانک انتقال پر بہت روتے تھے، لیکن پھر انہیں عملی میدان میں آنا پڑا اور نانا کی زمین جائیداد کی دیکھ بھال کرنی پڑی، کیونکہ امی اکلوتی تھیں اور ان کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسی لیے میرے نانا کی جتنی جائیداد تھی وہ سب امی کے حصے میں آئی۔ ہم چونکہ نانا نانی کے گھر پر ہی رہتے تھے، اس لیے اس کھلے آنگن میں جہاں پر میری امی کھیل کر بڑی ہوئیں، میں بھی کھیل کود کر وہیں بڑی ہوتی گئی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ احساس تک نہ ہوا، اور آج امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا کہ آپ رک جائیں، شادی کے لیے کون سا عمر نکلی جا رہی ہے، لیکن امی کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی مناسب عمر میں ہو جائے تو یہی بہتر ہے۔ امی نے کہا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ امی نے مجھ سے میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا تھا، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نے امی کو کہہ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے دیکھ لیں، اور اسی لیے امی شد و مد سے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ یوں کچھ عرصے کے بعد ہی امی کو ایک مناسب سا رشتہ مل گیا۔ ذیشان ایک سرکاری ملازم تھے، ایک محکمے میں کلرک تھے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری امی کو کسی نے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا، تو امی ذیشان سے ایک بار مل آئیں، ان کی والدہ کے ساتھ بات چیت کی۔ ذیشان کی والدہ 2 چھوٹی بہنیں بہت اچھے اخلاق کی بڑی ملنسار خواتین تھیں۔ امی ان سے بہت متاثر ہوئیں، اور یوں ایک دن وہ لوگ آ کر مجھے بھی دیکھ گئے۔ ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گئی اور پھر دونوں طرف کی رضامندی پر ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ امی نے مجھے ذیشان کی تصویر دکھا دی تھی۔ ذیشان مجھے سنجیدہ مزاج، پڑھے لکھے اور اچھے لگے۔ میری زندگی میں آج تک چونکہ کوئی مرد نہیں تھا، اسی لیے میری آنکھوں میں ذیشان کے نام کے خواب سجنے لگے، اور پھر کچھ عرصے تک ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوا، اور جلد ہی چھوٹی عید کے بعد ہماری شادی طے پا گئی۔ چھوٹی عید میں ابھی 3 ماہ باقی تھے، لیکن امی نے ابھی سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں آج کل بہت خوش تھی، مستقبل کے حوالے سے بہت خواب دیکھ رہی تھی۔ میری امی بھی بہت خوش تھی، کیونکہ ایک عرصے کے بعد اس گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اور یوں یہ 3 ماہ کیسے گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور میں رخصت ہو کر ذیشان کے گھر چلی آئی۔ ذیشان نے شادی کی پہلی رات میں وہی روایتی شوہروں کی طرح مجھے اپنے گھر والوں کی اہمیت پر ایک لیکچر دیا، اور پھر منہ دکھائی کے تحفے میں ایک انگوٹھی دی۔ ذیشان تھوڑے سنجیدہ مزاج کے سادہ سے مرد تھے، انہیں زیادہ اظہار کرنا نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ بے تاب محبت کے قائل تھے۔ میں ذیشان کی طبیعت کو سمجھ گئی تھی، لیکن ذیشان کے گھر والے کچھ عجیب سی طبیعت کے تھے، خاص طور پر ذیشان کی امی یعنی میری ساس۔ ذیشان کی امی گو کہ مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ مجھے تھوڑا تلخ اور سنجیدہ سا لگتا، اسی لیے میں ان سے زیادہ بات نہ کر پاتی، اپنے آپ میں سمٹ سی جاتی۔ میں نے جس طرح سوچا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی بہت اچھی ہوگی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسوں کھیلوں گی، گھوموں پھروں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میری ساس نے مجھے کچن کی ذمہ داریاں دے دیں، کہا کہ اب سے تم یہ سب سنبھالو گی۔ حالانکہ میری 2 چھوٹی نندیں بھی تھیں، لیکن وہ یا تو سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی یا اپنی ماں کے ساتھ کانوں میں باتیں کرتی رہتی۔ مجھے تو وہ بھی کچھ نہیں سمجھتی تھیں، حالانکہ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ دوستی کروں، ان کے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں، کیونکہ میں خود اکلوتی تھی، ہمیشہ بہن بھائیوں کو ترسی تھی، لیکن وہ دونوں میرے قریب ہی نہ آتی، ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی۔ میں نے کچن کیا سنبھالا، میری ساس نے تو کچن میں جھانکنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے سر پر ایک دم اتنی ذمہ داری پڑ گئی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں اکثر کھانا جلا دیتی یا کبھی کبھی بہت زیادہ پکا دیتی۔ چونکہ مجھے بھی تجربہ نہیں تھا، میری ساس روز کھانے میں ڈھیروں نقص نکالتی، مجھے ڈانٹتی، ذیشان کے سامنے برا بھلا کہتی۔
لیکن ذیشان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلتا۔ وہ خود بھی اپنی ماں کی باتوں کی تائید کرتے اور یہی کہتے کہ تمہیں تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھا کر بھیجا۔ میں وہیں کچن میں ہی ایک کونے میں کھڑی ہو کر رو لیتی۔ حالانکہ امی کے ساتھ میری فون پر بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن میں نے امی کو یہاں کے حالات کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ صبر مجھے ہی لے ڈوبے گا، اور جلد ہی ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے کھچڑی بنانے کے لیے کہہ دیا اور کہا کہ دیسی مرغ کی یخنی نکال کر اس کی کھچڑی بنا دو۔ میں نے سن کر سر ہلایا اور کچن میں چلی آئی۔ مرغ کی یخنی رکھی، چاول بھگو کر میں نہانے چلی گئی، لیکن جب تک میرے ذہن سے یخنی کا نکل چکا تھا، میں نہا کر اپنے کمرے میں آ گئی، بال برش کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور نہ جانے کتنا وقت گزرا جب میری ساس کی تیز تیز آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور باہر آئی تو دیکھا صحن میں میری ساس کھڑی چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے ہمارے پیسوں کو حرام کا سمجھا ہوا ہے، دیسی مرغی کی یخنی کی کھچڑی کا کہا تھا، سارا کچھ جلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر کام کرنا نہیں آتا تو اپنی ماں کے گھر پر ہی رہتی، یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ میری ساس نے مجھے بہت سخت باتیں کہنی شروع کر دیں۔ میں فوراً کچن کی طرف بھاگی، یخنی کی دیگچی کی طرف دیکھا تو سارا پانی خشک ہو چکا تھا اور مرغی نیچے لگ چکی تھی۔ پک پک کر دیگچی نے کالا دھواں دینا شروع کیا ہوا تھا۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گئی، لیکن میری ساس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی، دیگچی دیکھ کر اور زیادہ غصہ کرنے لگی، اور پھر ایک دم انہوں نے نیچے کیبنٹ سے مٹی کا تیل نکالا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی انہوں نے وہ تیل میرے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا۔ میں حیرت کے مارے ششدر رہ گئی۔ مجھے اب ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے حلق سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کہ میں کسی کو مدد کے لیے ہی پکار لیتی۔ تیل چھڑکنے کے بعد انہوں نے وہیں چولہے کے پاس پڑی ماچس اٹھائی اور تیلی لگانے لگی۔ نہ جانے میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ میں نے اچانک ہی سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ میں اونچی اونچی آواز میں سورہ جن پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی ساس کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میری ساس تیلی جلا ہی رہی تھی، لیکن ابھی تک اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب دوبارہ جلانے لگی۔ میرے سورہ جن پڑھتے پڑھتے ایک دم ان کی تیلی لگ چکی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ میرے اوپر وہ پھینک دے، میں نے محسوس کیا کہ ایک سفید چادر میرے اور میری ساس کے بیچ میں کھڑی ہو گئی ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چادر کے پار مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ نور کا ایک ایسا ہالہ تھا، ایک ایسی روشنی تھی جو میری حفاظت کے لیے شاید وہاں پر موجود تھی، کیونکہ میری ساس میری طرف جو بھی تیلی اچھال رہی تھی وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، بلکہ کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی۔ میری ساس اب جھنجھلا رہی تھی، پھر اسی جھنجھلاہٹ میں وہ دوسری ماچس پکڑ کر جلانے لگی۔ اب کی بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ میں ابھی بھی سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری نظر اپنی ساس پر بھی تھی۔ میں کچن سے باہر نکلنا چاہتی تھی کیونکہ جس دروازے پر وہ موجود تھی کچن کا وہی واحد دروازہ تھا، اور پھر جیسے میری سن لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں میری ساس کچن سے جھنجھلا کر باہر نکلی۔ میں نے بھی موقع غنیمت جان کر کچن سے باہر دوڑ لگائی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی کیونکہ مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم پر جو کپڑے تھے وہ مٹی کے تیل کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور میں بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے ذیشان کا انتظار تھا۔ میں انہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی اور اپنی امی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ ذیشان کا انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی اور پھر خدا خدا کر کے وہ چلے آئے۔ ذیشان کی عادت تھی کہ گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں سے ملتے۔ وہ اپنی ماں سے کافی اٹیچ تھے۔ وہ کچھ دیر کے بعد کمرے میں آئے اور جب مجھے وہاں بیٹھا دیکھا تو کچھ نہیں بولے اور اپنے کپڑے نکال کر نہانے چلے گئے۔ میں ذیشان کے رویے کو محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس رویے کے پیچھے اتنی نفرت چھپی ہوگی۔ میں ذیشان کا انتظار کر رہی تھی۔
میں انہیں آج کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، انہیں کہنا چاہتی تھی کہ کس طرح ان کی ماں نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، لیکن جیسے ہی ذیشان کمرے میں آئے، میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو انہوں نے مجھے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کہنے لگے، امی کی زبانی مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، تم امی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتی ہو، اور جس طرح آج تم نے گھر میں تماشا لگانے کی کوشش کی ہے، خود کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے، گھر کو جلانے کی کوشش کی ہے، میں سب کچھ سن کر آ رہا ہوں اور تمہاری طرف سے معافی بھی مانگ کر آیا ہوں۔ اب خدا کا واسطہ ہے مجھے مزید شرمندہ مت ہونے دینا، اور اب مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو۔ ذیشان کی زبانی میں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئی۔ میں انہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن ان کی ماں نے تو پینترا ہی بدل لیا اور اپنا وہ سب کچھ مجھ پر ڈال دیا۔ ذیشان یہ سب کہہ کر بیڈ کی طرف بڑھ گئے اور لیٹ گئے، اور میں انہیں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، لیکن یہاں پر اب مجھے کیا کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھی روتی رہی، پھر اپنے لیے ایک لباس نکال کر نہانے چلی گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ایک بار ذیشان کو ساری حقیقت بتا کر رہوں گی، اور پھر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ پہلے میرا ارادہ تھا اپنی امی کو یہ ساری بات بتاؤں، لیکن پھر امی پریشان ہو جاتی اور مجھے یہاں سے لے جاتی، جبکہ مجھے تو ذیشان سے محبت ہو گئی تھی اور میں ان کے بغیر رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے فی الحال اس ارادے کو بدل ڈالا۔ ایک بار ذیشان سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ نہا کر کمرے میں چلی آئی تو میری ساس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ میں ان کی نظروں میں چھپے ہوئے طنز کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ جس طرح انہوں نے ذیشان کو اپنی باتوں میں الجھایا تھا، میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑا سبق تھا۔ ایک دو دن خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ذیشان بھی مجھ سے خفا تھے، میں بھی ان سے خفا تھی۔ انہیں تو اس حقیقت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، جس طرح انہیں ان کی ماں نے بتایا انہوں نے وہ سب کچھ سچ سمجھ لیا۔ اسی لیے وہ مجھ سے ناراض تھے، اور میں اس لیے ناراض تھی کہ انہوں نے ایک بار بھی کمرے میں آ کر مجھ سے اس واقعے کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ الٹا مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا کر وہ بری الذمہ ہو گئے اور اپنی طرف سے معافی بھی مانگا ہے۔ ذیشان کے اس رویے نے گو کہ مجھے بہت رنج میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ ایک بار انہیں اپنی حقیقت ضرور بتاؤں، اور پھر جلد ہی مجھے یہ موقع مل گیا۔ ذیشان کے ایک دوست کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ ہسپتال میں داخل تھی۔ ذیشان نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور کہا کہ کچھ چائے وغیرہ کا سامان ساتھ لے لو اور میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ میں بھی جلدی سے تیار ہو کر چائے کا سامان، ابلے انڈے اور ایک تھرموس میں چائے بنا کر ذیشان کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں مجھے ذیشان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی، لیکن میری بات سن کر ذیشان چپ کے چپ رہ گئے اور کچھ نہیں بولے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہیں میری بات پر یقین آیا ہے یا نہیں آیا، یا ابھی بھی وہ اپنی ماں کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسی طرح ہسپتال آ گیا۔ ذیشان کے دوست کی بیوی واقعی بہت بیمار تھی، حالانکہ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ آج اتنی بیمار تھی۔ ابھی چونکہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا، ذیشان اپنے دوست کے پاس باہر ہی رک گئے، تو میں اس کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میری بات کے جواب میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ کہنے لگی کچھ اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہیں جو میں نے روح پر کھائے ہیں، اور اب میری روح نے میرے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں لرز اٹھی، گھبرا گئی، لیکن کچھ نہیں بولی اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ ذیشان نے مجھے گھبرائے ہوئے انداز میں باہر آتے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تو میں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے انہیں آرام کرنے دیا۔ میرے خیال سے اب چلتے ہیں۔ ذیشان نے بھی سر ہلا دیا اور اپنے دوست کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے باہر آ گئے۔ راستے میں نے ذیشان سے پوچھا کہ ان کی دوست کی بیوی کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ دراصل اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں اسے ایسے لگتا ہے جیسے سب اسے مارنے کے در پر ہیں، سب اسے مار دینا چاہتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سارے اس کی جان کے دشمن ہیں۔ وہ ایک دم چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، اور پھر کبھی کبھار ایسی چیزوں کو دیکھ کر چیختی ہے جو وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی۔
حالانکہ گاؤں کے لوگوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو، لیکن وہ سب علاج بھی کروا کے دیکھ لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو وہ خود کو نقصان پہنچانے لگ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر سے جینے کی امید ختم ہو گئی ہو۔ اسی لیے میرے دوست نے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا کہ شاید علاج کے ساتھ اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ ذیشان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، تاہم ان کے دوست کی بیوی کی بات میرے دل میں کھپ گئی تھی۔ وہ ہرگز بھی پاگل نہیں تھی، نہ ہی اس کے اندر سے جینے کی امید ختم ہوئی تھی، معاملہ کچھ اور تھا۔ میں نے ذیشان کے ساتھ تو اس بات کا ذکر نہیں کیا، ہم گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد سے گو کہ میری ساس نے ابھی تک دوبارہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا تھا، لیکن میں پھر بھی ان کی طرف سے غیر مطمئن تھی۔ مجھے ان کی طرف سے ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو میں ذیشان کو بتا کر امی کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی۔ امی کے گھر آ کر تو میں جیسے بالکل بدل گئی۔ وہاں پر میں وہی پرانی ارم بن گئی جو شادی سے پہلے ایک شوخ اور چنچل سی لڑکی ہوتی تھی۔ میں کچھ دن یہاں پر رہ کر جینا چاہتی تھی، کھل کر ہنسنا چاہتی تھی، اسی لیے جب میں یہاں پر آئی تو پرانی ارم کے روپ میں ڈھل گئی۔ امی مجھے اس طرح دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ میں انہیں ہرگز یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ میرے سسرال میں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ میں انہیں خوشی دیکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ میری طرف سے مطمئن رہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انہوں نے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں اور اب میں انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ انہی دنوں جب میں امی کے گھر میں مزید رکنا چاہتی تھی تو میرے شوہر کی مجھے کال آ گئی۔ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی اور انہیں بخار ہو رہا تھا۔ ان کی وجہ سے میں نے امی سے اجازت لے کر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مغرب کے وقت میرے شوہر کی کال آئی تو میں ان کی طبیعت خرابی کا سن کر ہی بے چین ہو گئی۔ اس وقت ابو گھر پر نہیں تھے۔ گھر آنے میں کچھ دیر تھی، تبھی ہمارے گھر میں زین آیا۔ زین ہمارا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ وہ ایک اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، عمر میں مجھ سے چند سال ہی بڑا تھا۔ امی نے اس سے کہا کہ مجھے سسرال میں چھوڑ دے، میرا اس وقت جانا ضروری تھا اور وہ مجھے اکیلا نہیں جانے دے سکتی تھی۔ میں ایک بار اس کے ساتھ جانے سے ہچکچائی کیونکہ میں اپنی ساس کو بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ پر کا کوا بنانے میں ماہر تھی۔ مگر اب جب امی نے اس سے بات کر لی تھی تو مجھے انکار کرنا عجیب لگ رہا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ چلی آئی اور گھر کے پاس اتر کر میں نے اسے گھر میں آنے کی دعوت دی، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس نے اس منظر کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو اور ہی رنگ دے دیا۔ وہ اس وقت چھت پر کھڑی تھی اور میرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ میرے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے شوہر کو نہ جانے کیا کہا۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے چہرے پر ان کے لیے فکر مندی تھی، مگر ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی، آخر اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اب کی بار میں ہچکچا گئی۔ اگر میں زین کا نام لیتی تو انہیں غصہ آ جاتا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ ابو مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، انہیں ضروری کام تھا اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ میری ساس نے میرے شوہر کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے ان کا غصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے گھر پر خود بلایا تھا اور اب مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں جتنا ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتی، انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی مجھ پر غصہ کرتے۔ اور تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا، کہنے لگے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہارے جیسی عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی میں روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب میں کچن میں آئی تو میری ساس کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے کھانا بنانے کا آرڈر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بے دلی سے کھانا بنایا، پھر روٹی بنانے کے بعد میں نے اپنی ساس اور شوہر کو کھانا دیا۔ خود میری تو جیسے بھوکی مر چکی تھی۔ اب میں اکیلے بیٹھ کر رونا چاہتی تھی۔ اس وقت مجھے تنہائی درکار تھی۔ تبھی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے نماز اٹھا کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ اوپر والے پورشن میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔
جب کبھی مجھے تنہائی درکار ہوتی تھی تو میں ایک کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، رو دھو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے پھر سب کے سامنے جاتی تھی۔ میں کسی کے سامنے رو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں بہت ہی زیادہ بھینی بھینی اور مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنی سانسوں کے ذریعے اپنے وجود میں اتارا اور ایک جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی یوں مشکل ہو جائے گی۔ تبھی مجھے ایک اجنبی مگر مہربان آواز سنائی دی کہ غم نہ کرو، اللہ سے اچھے کی امید رکھو، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس آواز پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بزرگ تھے جن کا نورانی چہرہ تھا، ان کی لمبی سفید داڑھی تھی، انہوں نے صاف ستھرا سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ایک پل کو تو میں انہیں دیکھ کر چونک گئی، مگر اگلے ہی پل یہ سوچ کر میں خوفزدہ ہو گئی کہ اس گھر میں میری ساس اور شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ بزرگ کون تھے اور اس کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی جیسے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر میرے سامنے بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے بھی ان کے حکم کی تعمیل کی، ان کے سامنے بیٹھ گئی، مگر میرے ذہن میں مسلسل یہی سوال گونج رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون تھے اور اس وقت ہمارے گھر میں کیسے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا اور ہر بات کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں کون ہوں اس بات کی فکر چھوڑو، بلکہ جو میں کہنے والا ہوں اس بات کو غور سے سنو۔ ان کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ انہیں بھلا کیسے پتا کہ میں ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے؟ میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ اس گھر میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں، میری رہائش اسی کمرے میں ہے۔ میں نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ میں تو کافی ٹائم سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی اور ملازم آ کے سر پر کھڑے ہو کر میں صفائی کرواتی تھی۔ اوپر کے پورشن میں بھی میں نے دونوں کمروں کو گھوم پھر کر دیکھا تھا، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ بزرگ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کا چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہوگا۔ تب وہ کہنے لگے کہ تم نے مجھے اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ میں کسی کو بھی نظر آنا نہیں چاہتا تھا، اور اب تمہارے سامنے آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب تو میں خوف سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ باتیں تم سے کہہ رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا تھا ان کے الفاظ میں جو سیدھا میرے دل پر اثر کر رہے تھے۔ تب وہ کہنے لگے کہ میں یہاں پر کافی سالوں سے رہ رہا ہوں، جب سے تم یہاں پر آئی ہو میں تمہارے معمولات کے بارے میں جان چکا ہوں اور تمہاری ساس کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ بہت ہی زیادہ فسادی اور خرافہ عورت ہے اور اس کا مقصد تمہارے شوہر کو تم سے بدظن کر کے دور کرنا ہے۔ وہ تمہیں اس گھر سے اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ وہ تمہارا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی، جبھی وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گی، اور آج بھی اس نے تمہیں تمہارے اس رشتہ دار کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اس نے تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف کان بھر دیے۔ اوپر سے تم نے بھی غلطی کی، خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تم اپنے شوہر کو سچ بھی بتا سکتی تھی، جھوٹ بول کر تم نے خود کو اس کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ جھوٹ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ میرا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہیں تو میری ساری باتوں کے بارے میں علم تھا۔ تب وہ کہنے لگے کہ اب اپنے شوہر کو سچ سچ بتا دو کہ تم کس کے ساتھ آئی تھی، ایسا کر کے تم اس کا دل اپنی طرف سے صاف کر دو گی، ورنہ اگر اسی بات پر اڑی رہی تو تم دونوں کے درمیان یہ خاموشی طویل ہوتی چلی جائے گی، اور جب کسی رشتے میں خاموشی طویل ہو جاتی ہے تو وہ رشتہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہو تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، اپنے شوہر کو اعتماد میں لو اور اس بات کی فکر مت کرو تمہاری ساس جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اس کا انجام خود بھگت لے گی۔ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا،
اسے خود ہی اپنی ماں کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے ان کے نیک مشورے پر شکریہ ادا کیا۔ تبھی مجھے اپنے شوہر کی دوست کی بیوی کا خیال آیا، تو میں نے ان سے اس کا ذکر کر دیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ دراصل اس پر اس کی ساس نے جادو کروا رکھے ہیں، اسے خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ اس کا وہم نہیں ہے، بلکہ جادو کے ذریعے سے اس پر ان چیزوں کو مسلط کیا گیا ہے۔ مجھے اس لڑکی سے سچے دل سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں اس کے لیے پڑھائی کروں گا، اس کے لیے دعا کروں گا، اگر ممکن ہو تو اسے سورہ بقرہ پڑھنے کی تلقین کرو، آہستہ آہستہ یہ اثرات اس سے دور ہو جائیں گے۔ میرے دل پر پڑا ہوا بوجھ جیسے ہٹ گیا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان سے معافی مانگی کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، دراصل میں ابو کے ساتھ نہیں ذہن کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے انہیں واضح طور پر چونکتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے انہیں پوری بات بتا دی کہ آپ کی طبیعت خرابی کا سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، ابو گھر پہ نہیں تھے، انہیں آنے میں دیر تھی، تبھی زین ہمارے گھر آیا تو امی نے اس سے مجھے یہاں چھوڑنے کا کہہ دیا۔ میں نے آپ سے جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے تم جانتی ہو مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اس لیے میرے ساتھ کبھی جھوٹ مت بولنا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور امی کو بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی ناراضگی دور ہو جانے کے خیال سے ہی میں مسرور ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میری ساس نے ہم دونوں کو معمول کی طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ہم دونوں میں لڑائی کروا دیں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اور اب جب انہوں نے اپنی سوچ سے برعکس دیکھا تو غصے سے جھنجھلا گئی۔ شام کو جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو ان کا موڈ بہت زیادہ اچھا تھا۔ پھر میں نے ان سے ان کی دوست کی بیوی کو ملنے کی خواہش کا اصرار کیا۔ وہ بتانے لگے کہ ہاں، مجھے ان کے گھر جانا تو تھا کیونکہ بھابھی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر میں آ چکی ہیں۔ میرا دوست بھی بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی بیوی کو ہسپتال میں رہ کر بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر میں جلدی سے تیار ہو گئی، ان کے ساتھ ان کے دوست کے گھر آ گئی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس سے کہا کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کرو اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، دیکھنا تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، کہنے لگی کہ کیا یہ تمہارے دل کی آواز ہے یا تم کسی اور کی نصیحت پر عمل کر رہی ہو؟ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ میں اسے سچ بتا دوں، پھر میں نے دانستہ خاموشی اختیار کی اور کہا کہ تم اسے کسی کی نصیحت سمجھ لو اور روزانہ سورہ بقرہ کا معمول رکھو، اور دیکھنا تم چند دنوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر میں آ گئے۔ اب رفتہ رفتہ میری ساس کا رویہ مجھ سے بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتی تھیں۔ میں کھانا بناتی تو اس میں نمک تیز ڈال دیتی، کبھی مرچیں ڈال دیتی، غرض یہ کہ وہ مجھے اپنے شوہر کی نظروں میں نیچا دکھانے کے لیے بہت ہی زیادہ چھوٹی حرکتیں کرنے لگی تھیں۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ میرے شوہر کا ایک کزن ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آیا۔ وہ نوکری کے سلسلے میں یہاں پر رہ رہا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا، اس کی زبان مجھے باجی باجی کہتے نہیں تھکتی تھی، اس کی نظروں میں میرے لیے احترام تھا۔ جب میری ساس نے اسے میرے آگے پیچھے پھرتے دیکھا تو ان کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ اس دن میں کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو انہوں نے امجد کو میرے کمرے میں بھیجا کہ وہ مجھے بلا کر لائے۔ جیسے ہی امجد میرے کمرے میں داخل ہوا، انہوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب تو ہم دونوں کی ہی سٹی گم ہو گئی۔ میں تو بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی کہ میری ساس آخرکار کیا کر رہی ہیں۔ امجد بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور باہر سے میری ساس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرے شوہر کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ گھر آ کے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ لو۔ آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب تو میرا خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگر میرا شوہر امجد کو یہاں پر دیکھ لیتا تو وہ اپنی ماں کی بات پر ہی یقین کرتا۔ وہ یہ سمجھتے کہ شاید میرا امجد کے ساتھ کوئی غلط تعلق ہے۔ یہ سوچ کر میں رونے لگی۔ امجد کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ تبھی ایک دم باہر سے کسی نے دروازہ کھول دیا۔ میں فوراً سے باہر بھاگی
تو میری ساس کے کچن سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کچن میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، میری آواز سن کر وہ اچھل پڑیں۔ تبھی میرے شوہر بھی گھر آ گئے، اپنی ماں سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے۔ میری ساس تو حواس باختہ ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باہر سے دروازہ انہوں نے خود بند کر کے تالا لگایا تھا، اور وہ تالا اپنے آپ کیسے کھل گیا۔ اب وہ بے یقین نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ امجد بھی میری ساس کی نیت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، اس نے بھی یہاں رہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر وہ ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گیا۔ میرے شوہر نے اسے بہت بار کہا کہ یہیں پر رک جاؤ، مگر اسے میری اور اپنی عزت کی بہت پرواہ تھی، جبھی اس نے یہاں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری ساس کا غصے کے مارے برا حال تھا، ان سے تو یہ بات ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے کیسے باہر نکلی، جبکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ یقیناً نیک جنات کا کام تھا جنہوں نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس دن میں اور میری ساس گھر میں حسب معمول اکیلی تھی۔ ایک دم میری ساس نے مجھ پر دوبارہ سے مٹی کا تیل ڈال دیا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ اب وہ مجھ پر کون سا نیا الزام لگانا چاہتی تھی۔ میں کچن سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر فرش کے بیچوں بیچ پھینک دیا اور ہاتھ میں ماچس لے کر زور زور سے کہے لگانے لگی، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میرا بیٹا تو سنتا ہی وہی ہے جو میں اس کو سناتی ہوں، وہ تو میری بات سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی میں اسے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب کی بار اگر میں تمہیں جلا بھی دوں تو وہ یہی سمجھے گا کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور تم اس میں کامیاب ہو گئی۔ کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ تمہیں میں نے جلا کر مار ڈالا۔ میں نے ایک اطمینان بھری نظر ساس کے عقب میں ڈالی جہاں پر میرے شوہر کھڑے تھے، آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے اور چہرے پر حیرت سموئے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، اور میری ساس ان سے بے خبر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، تم نے میرے بیٹے کی زندگی میں آ کر اسے مجھ سے دور کر دیا، اسے مجھ سے چھین لیا۔ پہلے وہ ہر وقت امی امی کرتا رہتا تھا، اور اب جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو وہ بمشکل سلام کرنے کے بعد 2 منٹ میرے پاس ٹکتا ہے۔ اسے تو تمہارے پاس بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، اور اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارا یہ ٹنٹنا ہی ختم کر دوں گی، تمہیں میں ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گی، اور کوئی بھی یہ جان نہیں پائے گا کہ تمہاری آخر موت کیسے ہوئی۔ تبھی وہ ماچس کو تیلی کے ساتھ رگڑ کر آگ جلانے ہی والی تھی جب ان کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہک دک رہ گئیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے شوہر کھڑے تھے۔ میری ساس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا میرے شوہر وہاں پر کیسے آ گئے، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، اور کوئی بھی انسان اگر گھر میں داخل ہوتا تو پہلے وہ دروازے پر دستک دیتا، اور میرے شوہر تو شام سے پہلے گھر آنے والے نہیں تھے۔ تبھی میری ساس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یقین تو میرے شوہر کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کو بے یقین نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر میرے شوہر کہنے لگے کہ امی، اس نے ہمیشہ مجھے آپ کی سچائی بتانے کی کوشش کی، اور ہمیشہ میں اس کو ہی جھٹلاتا رہا۔ اب اگر میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا تو مجھے کبھی بھی اس بات پر یقین نہ آتا۔ یہ تو شکر ہے کہ دروازہ کھلا تھا اور آپ دروازہ بند کرنا بھول گئی، ورنہ میں کبھی سچ نہ جان پاتا۔ اور میری ساس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ آخر کس نے کھولا۔ دروازے کو وہ خود اچھی طرح سے بند کر کے ہی کچن میں آئی تھی، اور میں یہ جان گئی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ تبھی میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور میرے شوہر کسی فیصلے پر پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اب میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں ایک الگ گھر میں رکھوں گا اور امی سے بھی ملنے آتا رہوں گا۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ان کے کہنے پر ہی میں نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا۔ میری ساس غم زدہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، وہ اپنے بیٹے کی نظروں کے سامنے رسوا ہوئی تھی، اور شرم ساری کے باعث وہ اب ان سے نظر چار نہیں کر سکتی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اوپر کی منزل پر آئی۔ مجھے جنات کا شکریہ ادا کرنا تھا جنہوں نے میری زندگی کو ختم ہونے سے بچا لیا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہ نیک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے حسب معمول مسکرا کر دیکھا، کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور سچ کتنا بھی 7 پردوں میں کیوں نہ چھپایا جائے وہ آخر کو سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ تب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر نیچے آ گئی
مجھے لے کر میرے شوہر ایک اپارٹمنٹ میں آ گئے۔ اس اپارٹمنٹ کے قریب ہی ان کے دوست کا گھر تھا۔ چند دن تو مجھے اس میں سیٹنگ کرنے، صفائی کرنے میں لگ گئے۔ اس دن بھی میں کاموں میں ہی مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر میں نے جس ہستی کو دیکھا، میں حیران پریشان رہ گئی۔ وہ میرے شوہر کے دوست کی بیوی تھی، جو پچھلے دنوں بہت بیمار تھی، مگر اب وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا، اس سے حال چال پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے کہنے کے بعد میں نے اگلے ہی دن سورہ بقرہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں روزانہ ہی اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جوں جوں میں اس کی تلاوت کرتی گئی، میری صحت بحال ہوتی گئی، مگر میری ساس کی طبیعت بگڑتی گئی، اور اب ان کی حالت بہت ہی زیادہ بری ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بات پر خوشی کا اظہار کروں یا غم کا، مگر میرے پورے وجود پر افسردگی چھا گئی۔ آخر ساس اپنی بہو کو برداشت کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک میری ساس تھی جو مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے میری جان کی دشمن بنی ہوئی تھی، اور ایک اس کی ساس تھی جو اسے ختم کرنے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لے رہی تھی۔ انہوں نے تو اپنے ایمان تک کو بیچ ڈالا تھا۔ 1 سال ہم اسی اپارٹمنٹ میں رہے، اور پھر ایک دن میری ساس روتی ہوئی آئیں۔ ہم دونوں سے معافی مانگی، کہنے لگیں کہ مجھے احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، مجھے معاف کر دو، واپس اپنے گھر آ جاؤ، تم لوگوں کے بغیر وہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ان کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ میرے شوہر نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے مسکرا کر تائید میں سر ہلا دیا، اور میں واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ صحیح کہتے ہیں لوگ، وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔